فرمائی دیجیے گا صدر ٹرمپ عہدہ صدارت کا حلف اٹھانے سے اب تک غزہ مسئلے کا صرف ایک حل پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کروا دیا جائے، اور پھر آج یہی نیتن یاہو بھی ریٹریٹ کر رہا تھا اور ایک بار پھر یہی بات ہو رہی ہے۔ کیا یہ تازہ ترین ملاقات جو ہے اس کی طرف ہی جو یہ ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، اسی کی طرف ایک باضابطہ پیش قدمی آپ کو دکھائی دے رہی ہے سر؟ نہیں دیکھیں، بالکل جو بھی سولوشن دے رہے ہیں وہ وہی سولوشن ہے کہ جو جینوسائیڈ کو ایک لحاظ سے سینکشن مل رہی ہے، اور جو اتنے کلینسنگ ہے جو کہ جو فلسطینیوں کی جاری تھا، بہت سالوں سے جاری تھا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے بدترین جو صورتحال میرے خیال ہمیں ریسنٹ ہسٹری میں نہیں ملتی ہے، جہاں پہ ایک جو ہے 1.5 سال 2 سال سے ایک قتل عام جاری ہے، بچوں اور عورتوں کا قتل ہو رہا ہے، اور اس کو جو ہے ایک بڑی طاقت، بلکہ پورا دیکھا جائے تو ویسٹرن کنٹریز کی اس کو حمایت حاصل ہے۔ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ میں جلدی کو معاہدہ کروا لوں گا، لیکن ایسا کیا معاہدہ کیا ہوگا وہ بھی ہمیں دیکھنے کے ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو کوشش یہی ہے ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی، کہ ایک ایسا سولوشن پیش کیا جائے جس میں آپ نے جیسے کہا کہ فلسطینیوں کا وہاں سے انخلا ہو جائے، اور یہاں جو کچھ بھی بچتے ہیں ان کو ایک کنسنٹریشن کیمپ کی طرح پہ رکھا جائے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا، ایک خبر آئی تھی کہ جو ہے ایک ایسا انہوں نے اسرائیل نے کہا ہے کہ ایک چھوٹا سا ایک علاقہ دیا ہے کہ جہاں پہ فلسطینیوں سے کہا گیا ہے غازہ میں کہ وہ وہاں پہ منتقل ہو جائے۔ وہ بالکل اس کی صورتحال، جیسے کچھ لوگوں نے اس کا تشبیہ دی ہے کہ ویسے ہی کنسنٹریشن کیمپ ہے جیسے کہ جو ہے نازی جرمنی کے دوران میں جو ہے یہودیوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اور وہ ہم جانتے ہیں کہ ہولوکاسٹ کی جو بدترین صورتحال رہی تھی وہاں پہ، تو وہ اس تاریخ کو یہاں پہ دہرایا جا رہا ہے کشمیر فلسطین میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال نظر آتی ہے اس میں یہی ہے کہ ایک تو ویسٹرن کنٹریز کی، امریکہ کے خاص طور پہ ایک پیٹرنیج حاصل ہے اسرائیل کو، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس قسم کی کارروائیاں کرتا رہتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو چیز بہت ہی رہی ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو جس سے تقویت پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ عرب ممالک کا جو بیہیویئر، ایک لفظ آپ کو وہاں سے نہیں ملتا ہے۔ اس وقت تقریباً اب تک کی تعداد جو رہتی ہے 60,000 سے زیادہ جو ہے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور ان کی اکثریت بچوں کی ہے۔ اور اب تو صورتحال یہ بن کے آئی ہے کہ وہاں پہ نہ کھانے کا سامان جاتا ہے اور نہ کوئی سپلائی جاتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ ایک اور بات بھی ہے کہ ایک میسکر تھرو یہ آپ کو ہنگر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس پہ بہت ساری جو ہے آپ کی تنظیمیں جو ہیں آواز اٹھاتی رہتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کوئی تبدیلی آنے نہیں جا رہی ہے۔ اور جس پیس ڈیل کی بات کر رہے ہیں وہ وہی ہوگی جو کہ اسرائیل کی شرائط پہ رکھی جائیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس میں سے جو نتیجہ نکلے گا وہ وہی نکلے گا جو نیتن یاہو چاہیں گے۔ چاہے کتنی باتیں جو ہیں آپ ٹرمپ کر لیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب تک وہ جنگ کو تو رکوا نہیں سکیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اب تو ان کو نیتن یاہو نے جو ہے وہ تو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نامنیٹ کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ، ایک ایسے ہی جو ہے ایک وار کرمنل نے، ایک ایسے شخص کو جنہوں نے جینوسائیڈ کی ایک لحاظ سے پیٹرنیج کیا ہے، اس کو نوبل پیس پرائز کا حقدار بتایا ہے۔ اب دیکھیں، پاکستان نے پہلے ہی یہ نامنیٹ کر دیا تھا، تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اور اسرائیل، پاکستان اور اسرائیل جو ہے ایک ہی پیج پہ اب ہیں اس مسئلے پہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز ملنا اٹس ویری چاہیے۔ انٹرسٹنگ یو مینشن دیٹ محمد علی صاحب، یہ نوبیل پیس پرائز کا جس طرح زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید اب پاکستان اور اسرائیل ایٹ لیسٹ اس حوالے سے ایک پیج پہ ہیں، بٹ اٹ ازنٹ ریئلی اباؤٹ پیس۔ کیا یہ واقعی پلینگ دا مین، پلینگ ٹرمپ لائک اے فڈل جو ہے اس کے مترادف نہیں ہے؟ نیتن یاہو کا انہیں نامنیٹ کرنا از لیس اباؤٹ میرٹ اینڈ مور اباؤٹ نوئنگ ایگزیکٹلی وچ اسٹرنگ ٹو پل۔ دیکھیے، جو اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس میں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ امریکہ بھرپور انداز میں سیاسی، سفارتی، دفاعی اعتبار سے بھرپور اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور عالمی سطح پہ اس کے مفادات کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسرائیل کی جو دیدہ دلیری ہے، یا جو توسیع پسندانہ یا نسل کشی کی پالیسیز ہیں، وہ امریکی اشیرباد کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد ہو سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ اس وقت دنیا میں، خصوصی طور پہ مشرق وسطیٰ میں جو امن ہے، اس کی جو واحد امید ہے حقیقت پسندانہ انداز میں، وہ صرف اسی بات میں پنہا ہے کہ کیا امریکہ
اسرائیل کو مزید ظلم و ستم یا توسیع سے روک سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے امکانات تو نظر نہیں آتے۔ لیکن میں ایک بات یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے ذہن میں جو مشرق وسطیٰ کا مستقبل کا نقشہ ہے، یا ان کی جو ڈیفینیشن آف پیس ہے، وہ ابراہم ایکارڈ کی امپلیمنٹیشن پہ ہے، جس کے تحت عرب ممالک جو ہیں بتدریج اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات قائم کریں گے، اور گریجولی مسئلہ فلسطین جو ہے اس کو آپ پس پش ڈال دیں گے۔ یہ بالکل فرینک میں بات کر رہا ہوں۔ تو ان کے نزدیک امن کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب کوئی دیرپا عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے یا فلسطینی عوام کی خواہشات کے مطابق ان کے حقوق کا دفاع یا اس پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ تو زاہد صاحب، اگر یہ واقعی اسینشلی اٹ مینس کہ وہ مسئلہ آپ آؤٹ کر دیں یا دو ریاستی حل کو آؤٹ کر دیں، دیکھیں یہی بات نیتن یاہو نے پھر پوائنٹ آؤٹ کی ہے، کوئی بھی ایسا پوٹینشیل فلسطینی ریاست جو ہے اس کو تو وہ بالکل مسترد کر رہا ہے، ریجیکٹ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بھی ریاست ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہوگی، اور اسرائیل ہمیشہ ان کے ورڈ سے آلویز ول کیپ کنٹرول اوور دا غازہ اسٹرپ۔ سو جو کانسیپٹ ہے اباؤٹ این انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ along with اسرائیل، جو واسٹ میجورٹی آف انٹرنیشنل کمیونٹی بھی شاید سپورٹ کر رہی ہے، آلموسٹ 3/4 آف دا UN ممبر اسٹیٹس، مگر فائدہ کیا ہوا سر اس حوالے سے؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا، اس وجہ سے میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر تو بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، انڈونیشیا، سعودی عرب، دیگر اسلامی ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور اگر انڈونیشیا یا سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا زاہد صاحب، تو کیا پاکستان کے لیے فیصلہ کرنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہو جائے گا ان ٹرمز آف پریشر؟ کہ ایک بات یہ صحیح ہے کہ جو پہلے بات آتی ہے کہ دو ریاستوں کا تصور کہ ایک فلسطینیوں کی ایک ریاست ہونی چاہیے، جو کہ ایک سولوشن بتایا جاتا تھا اس مسئلے کا، لیکن اس کو تو اسرائیل نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور جو فری طور پہ جو ہے جو ویسٹرن کنٹریز کہتے تھے کہ تسلیم کیا جائے، ایک دو ریاستی حل بنایا جائے، اس کی کوئی حقیقت مجھے نظر نہیں آتی ہے اس عرصے میں۔ اور اب اسرائیل کے اوپر تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا بگڑا ہوا بچہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں جس پہ کوئی بھی انٹرنیشنل قوانین اپلائی نہیں ہوتے۔ اب وہی شخص جو ہے جس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک لحاظ سے کرمنل قرار دیا ہے، جس پہ وارنٹ آف ارسٹ ایشو ہے، وہ جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ایک بالکل ایک امپیونٹی حاصل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مڈل ایسٹ کے دورے پہ ٹرمپ پہنچے تھے تو ان کو جس طرح سے والہانہ استقبال کیا گیا تھا، اس کی سعودی عربیہ ہو، چاہے قطر ہو، چاہے UAE میں، اس کی مثال ہمیں پہلے ملتی نہیں ہے۔ لیکن اس دورے میں ایک لفظ بھی پیلسٹین کے بارے میں نہیں کہا گیا تھا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہم ایکارڈ، جو کہ ٹرمپ پہلی ایڈمنسٹریشن میں ہی بڑا زبردست وہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کے ذریعے وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ عرب ممالک جو ہیں اسرائیل کو تسلیم کریں ابراہم ایکارڈ کے طور پہ، اور میں خیال اس وقت جو ہے 5 ملکوں نے تسلیم بھی کیا تھا، لیکن جس طرح سے تسلیم کروایا گیا تھا وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ مثلا سوڈان نے ایک تسلیم کیا تھا، اس پہ یہ تھا کہ اس پہ بہت زیادہ بیرونی قرضے تھے، جس کو جو ہے ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ معاف کروا دیں گے، معاف کر دیا، اور اس پہ سوڈان کو اور مدد ملی۔ موروکو کا مطلب یہی تھا کہ ان کا ایک تنازع چل رہا تھا، اس میں ایک ڈیزرٹ لینڈ پہ کلیم جو تھا، تو اس کو بھی جو ہے پھر امریکہ نے حمایت کر دی، اس طرح سے اس کو بھی مل گیا۔ UAE تو ہے ویسے بھی مطلب میرے خیال ان کے اپنے بھی جو انٹرسٹ بنتے تھے انہوں نے کیا۔ ایک وقت تو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ سعودی عربیہ بھی اس کو تسلیم کر لے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ جو سعودی عربیہ نے شرط لگائی تھی کہ جب تک ایک دو ریاستی حل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اب یہ پھر چیلنج ایک سامنے ایک بہت بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس صورتحال میں، جبکہ جس طرح کا جو نیتنیاہو کہہ چکے ہیں کہ دو ریاستوں کا وجود کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی وہ اس وقت جو غزہ پہ جو ان کا قبضہ ہے وہ ختم کریں گے، نہ اور ویسٹ بینک کو بھی ایک انیکس کر لیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اب دیکھنا یہ کہ کس طریقے سے جو ہے سعودی عربیہ اس کو تسلیم کرتا ہے۔